اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک شخص ہے، کشتی لڑنے کے فن میں مشہور تھا۔ وہ 360 داؤ پیچ جانتا تھا اور ہر روز ان میں سے ایک داؤ کے ساتھ کشتی لڑتا تھا۔ ایک شاگرد پر وہ بہت مہربان تھا، اس کو 359 داؤ سکھا دیے، صرف ایک داؤ اپنے پاس رکھا۔ وہ نوجوان کچھ عرصہ میں زبردست پہلوان بن گیا اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی۔ ملک بھر میں کسی پہلوان کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اس نوجوان نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں بادشاہ وقت سے کہا کہ استاد کو مجھ پر جو فوقیت حاصل ہے وہ اس کی بزرگی اور تربیت کے حق کی وجہ سے ہے، ورنہ قوت اور فن میں میں اس سے کم نہیں ہوں۔ بادشاہ کو اس کی تالا پسند نہ آئی، یعنی گھمنڈی پسند نہ آئی، اور اس نے استاد اور شاگرد میں کشتی کرانے کا حکم دے دیا۔ مقررہ دن کو اس دنگل کے لیے شاہانہ انتظام کیے گئے، بڑے دھوم دھام سے سجایا گیا اور اسے دیکھنے کے لیے خود بادشاہ، حکومت کے عہدے دار، دربار کے افسر اور ملک بھر کے پہلوان جمع ہوئے اور بہت سی بھیڑ بھی۔ نوجوان مست ہاتھی کی طرح دنگل میں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کو بھی اکھاڑ سکتا ہے۔ بوڑھا استاد سمجھ گیا کہ نوجوان شاگرد قوت میں اس سے بڑھ چکا ہے، تاہم وہ اس ایک داؤ کا توڑ نہیں جانتا۔ استاد نے اس کو دونوں ہاتھوں سے سر پر اٹھایا اور پھر زمین پر پٹک دیا۔ ہر طرف واہ واہ کا شور مچ گیا۔ بادشاہ نے استاد کو بیش بہالت اور انعام سے سرفراز کیا اور نوجوان کو ملامت کی، یعنی شرمندگی ہوئی کہ تو نے اپنے محسن استاد سے مقابلہ کیا اور ذلیل ہوا۔ اس نے کہا کہ جہاں پناہ استاد اپنی طاقت کی وجہ سے مجھ پر غالب نہیں آیا، بلکہ اس نے مجھ سے کشتی کا ایک پیچ چھپا رکھا تھا اور اسی پیچ کی وجہ سے جیت گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملی کہ ہمیں اپنا ہر راز، ہر ہنر دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے۔ کوئی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا مخالف ہو جائے۔ بادشاہ اور درویش۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ معلوم نہیں اس کا کیا سبب ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا، درویشوں سے عقیدہ یعنی پیار و محبت رکھتا تھا، اس لیے یہ بہشت یعنی جنت میں ہے، اور اس درویش کو بادشاہ کے تقریب کا بڑا شوق تھا، اس لیے وہ جہنم میں ہے۔ رسوائی۔ ایک شخص حضرت داؤ تائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں صوفی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ شراب پی کر مدہوش پڑا ہے۔ اس کی پگڑی اور جسم کے کپڑے پھکے سے لٹڑے ہوئے ہیں اور کتے اس کے گرد جمع ہے۔ داؤ تائی اس کی بات سن کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ بھائی، سچا دوست آج ہی کے دن کام کرتا ہے، جا اور اس صوفی کو وہاں لے آ۔ اس نے بہت برا کام کیا ہے اور صوفیوں کے نام کو بگاڑا ہے۔
حضرت رحمت اللہ علیہ کا ارشاد سن کر وہ شخص مکھ مصے میں پڑ گیا اور پیج و تاب کھانے لگا۔ اس کو گلاسا سے لٹڑے ہوئے صوفی کو ہاتھ لگانے سے کراہت آئی تھی، لیکن حضرت داؤد طائی کا ارشاد بھی نہ ٹال سکتا تھا۔ آخر کار کسی نہ کسی طرح اس مدہوش صوفی کو کندھے پر لاد لیا۔ جب بازار سے گزرا تو سارا شہر اس پر امڑ پڑا۔ لوگ طرح طرح کے تانے دیتے تھے۔ کوئی کہتا ذرا اس درویش کو دیکھو، اس کے تقوی پارسائی اور دینداری کے کیا کہنے۔ کوئی کہتا کہ آج کے صوفیوں کو دیکھو کہ شراب پیے ہوئے ایک مدہوش ہے اور دوسرا نیم بے ہوش ٹوپ ہے۔ ان کی اوقات پر قرض، جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ شخص لوگوں کے تانے سنتا تھا اور خون کے گھونٹ پیتا تھا۔ خدا خدا کر کے اس صوفی کی قیام گاہ پر پہنچا اور خود سبھی لوگوں سے منہ چھپائے اپنے گھر گیا۔ آج اس کو جو تانے اور جو تکلیف اٹھانی پڑی، رات بھر اس کے تصور سے کروٹیں بدلتا رہا۔ دوسرے دن حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا، گلی کوچوں میں پائی کی آبروزی نہ کر، ورنہ زمانہ شہر میں تیری آبروزی کرے گا۔ ایک پارسا اور گویا رلا دینے والا واقعہ۔ ایک بدمست گویا رات کے وقت بغل میں بربط لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک پارسا یعنی نیک انسان ملا۔ گویے نے عالم میں مستی میں بربط اس کے سر پر دے ماری۔ بربط ٹوٹ گئی اور نیک انسان کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا، کچھ بھی نہ کہا۔ صبح ہوئی تو اس سنگ دل گویے کے پاس کچھ روپے لے گیا اور کہا کہ میرے بھائی، گزشتہ رات تو نشہ، مغرور اور شیطانی کام میں اس طرح مگن تھا، اس لیے تیری بربط ٹوٹی اور میرا سر ٹوٹا۔ میرے سر کا زخم خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، البتہ تیری بربط کی مرمت پر روپیہ خرچ ہوگا، لہذا یہ حقیر سا نذرانہ لایا ہو کہ اپنی بربط ٹھیک کرا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا شان ہے نیک لوگوں کی، اللہ کے نیک ولیوں کی، تو ہمیں بھی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ تو یہ تھے آج کی واقعہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریں۔ میں آپ کے لیے ایسی خوبصورت واقعات لے کر اور سوچنے سمجھنے کی بات لے کر آتا ہوں۔ شکریہ۔